عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضرنا رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يخشاكم الله فيه وينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينزل الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ شان ہو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ شان ہو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں آپس کی ریس، ایک دوسروں سے نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ کہ میں زیادہ عمل کروں، زیادہ کام کروں۔ اس کو اللہ پاک دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ جب بندوں انسان کی پیدائش کا اللہ پاک نے ارادہ کیا تھا اس وقت فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کیا تو فرشتوں نے کہا کہ تم ایسے مخلوق پیدا کرو گے جو زمین پہ جا کے فساد مچائیں گے، تو اس پر اللہ پاک فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ تفاخر اور تقابل والے آوے، مقابلہ کرنے والے جو ہیں، یہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ذرا جھنجھوڑ رہے ہیں سب کو کہ تفاخر والے بہت اپنے آپسی خاندانی نسب پر، نسل پر، مال پر، چیزوں پر تفاخر کرنے والے ہیں اور دنیا پر مقابلہ کرنے والے ہیں، تو حضرت شیخ یہاں جھنجھوڑ رہ کر کے تفاخر اور تقابل والے آوے اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھاوے کہ یہ فخر کرنے کی جگہ تو یہ ہے، مقابلہ کرنے کے لیے یہاں آوے، فخر کی بات نہیں۔ حضرت شیخ خود لکھ رہے ہیں کہ فخر کی بات نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا، اس پر تحدیث بن نعمت کے طور پر لکھتا ہوں، یعنی اللہ کی ایک نعمت ہے اس کو ظاہر کرتا ہوں آپ کے سامنے، اپنی نااہلی سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا۔ رمضان میں روزانہ ایک قرآن شریف پڑھتے تھے حضرت شیخ، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی نااہلی سے اگرچہ میں کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جائے۔ خانگی کاروبار کے ساتھ یعنی گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہیں۔ حق تعالیٰ شان کو اپنے رحمت سے قبول فرماوے اور زیادتی کی توفیق عطا فرماوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایت میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا ہے اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔
اے اللہ تیری ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، میں یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض کتب میں خود حضور علیہ السلام سے دعا منقول ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما دے۔ اور بھی متعدد دعائیں روایات میں وارد ہوئے ہیں، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعا فرماویں، یاد آ جاوے تو اس سیاکار کو بھی شامل فرما لیں کہ سائل ہوں اور سائل کا حق بنتا ہے۔ چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جاوے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی درخواست کی ہے، سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کا اتنا بڑا احسان ہے، ان کی کتابیں سال ہر سال سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اتنا سارا نفع اٹھایا ہے، تو ان کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے اور بھی مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ مفت میں ہمارے الفاظ جائیں گے اور ان کو اس سے فائدہ پہنچے گا، ایصال ہوگا ثواب کا۔ مغفرت کی اللہ سے گزارش کریں کہ اللہ معافی دے گا ان کو، ان پر رحمت کی دعا کریں گے تو ان پر اللہ رحمت نازل کرے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ دعا کے آداب لکھے علماء نے کہ پہلے آدمی اپنے لیے مانگے اور پھر دوسروں کے لیے مانگے، دھیرے دھیرے اپنے قریبی لوگوں کے لیے مانگے اور پوری امت کے لیے مانگے، زندوں کے لیے بھی مانگے اور مردوں کے لیے بھی مانگے۔ دعا سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر یعنی جمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں اور حق تعالی شان ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں مکاتب اور مدرسوں کی خاص فضیلت ذکر فرمائی جو بہت سی انواع اکرام کو شامل ہیں۔ ان میں سے ہر اکرام ایسا ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر خرچ کر دے تب بھی ارزا یعنی سستا ہے۔ پھرچہ جائے کہ ایسے متعدد انعامات فرمائے، بالخصوص آخری فضیلت آقا کے دربار میں ذکر، محبوب کی مجلس میں یاد ایک ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔ سکینہ کا نازل ہونا متعدد روایات میں وارد ہوا ہے، اس کے مصداق میں مشائخ حدیث کے چند قول ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ جس سے آپس میں کچھ تعارض ہو، بلکہ سب کا مجموعہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سکینہ کی تفسیر نقل کی گئی کہ وہ ایک خاص ہوا ہے جس کا چہرہ انسان کے چہرے جیسا ہوتا ہے۔ علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ وہ جنت کے ایک تشت کا نام ہے، یعنی ایک تھال، تشت تھال کو کہتے ہیں، جو سونے کا ہوتا ہے، اس میں انبیاء کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے۔ بعض نے کہا یہ خاص رحمت ہے، طبری نے اس کو پسند کیا کہ اس سے سکون قلب مراد ہے، سکینہ سے مراد دل کا سکون مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ طمانینت مراد ہے، وہی معنی میں ہے اطمینان۔ بعض نے اس کی تفسیر وقار سے کی ہے یعنی سنجیدگی، تو کسی نے ملائکہ سے، بعض نے اور بھی اقوال کہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے فتح الباری میں یہ ہے کہ سکینہ کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، یعنی اطمینان قلب بھی ہے اور سکون بھی ہے اور ہوا بھی ہے، یہ ساری چیزوں کو سکینہ کہتے ہیں۔ نووی کی رائے ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو جامع ہے طمانینت، رحمت وغیرہ کو اور ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ یہ کلام اللہ شریف میں ارشاد ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، دوسری جگہ ارشاد ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک جگہ ارشاد ہے فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ۔ غرض متعدد آیات میں اس کا ذکر ہے اور احادیث میں متعدد روایات میں اس کی بشارت فرمائی گئی ہے۔ احیاء میں نقل کیا کہ ابن ثوبان نے اپنے کسی عزیز سے اس کے ساتھ افطار کا وعدہ کیا مگر دوسرے روز صبح کے وقت پہنچے۔ انہوں نے شکایت کی تو کہا کہ اگر میرا تم سے وعدہ نہ ہوتا تو ہرگز نہ بتاتا کہ کیا معنی پیش آیا۔ افطار پر آنے والے پھر نہیں آئے،
دوسرے دن ان کو شکایت ہوئی کہ بھائی آپ آئے نہیں، تو کہا کہ میں نے وعدہ کر دیا تھا آپ سے آنے کا اور نہیں آیا ہوں، اس لیے نہ آنے کی وجہ بتاتا ہوں ورنہ نہ بتاتا۔ مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی تھی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ خیال ہوا کہ وطر بھی ساتھ ہی پڑھ لوں کہ موت کا اطمینان نہیں، کبھی رات میں مر جاؤں اور وہ ذمے پر باقی رہ جائے۔ میں دعائے قنوت پڑھ رہا تھا کہ مجھے جنت کا ایک سبز باغ نظر آیا جس میں ہر نوع کے پھول وغیرہ تھے۔ اس کے دیکھنے میں ایسا مشغول ہوا کہ صبح ہو گئی۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جو بزرگوں کے حالات میں درج ہیں، لیکن ان کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ماسوا سے انقطاع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ماسوا سے آدمی منقطع ہو جاتا ہے، بے رغبت ہو جاتا ہے، اور اسی کے جانب پوری آدمی کی توجہ ہو جاتی ہے۔ ملائکہ کا ڈھانکنا بھی متعدد روایات میں وارد ہوا ہے۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کا مفصل قصہ کتب حدیث میں آتا ہے، انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک ابر سا چھایا ہوا محسوس کیا، یعنی بادل محسوس کیا اپنے اوپر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ تھے جو قرآن شریف سننے کے لیے آئے تھے۔ ملائکہ ازدحام کی وجہ سے ابرسا معلوم ہو رہے تھے، یعنی بہت زیادہ ان کی تعداد تھی، اس لیے بادل جیسے معلوم ہو رہے تھے۔ ایک صحابی کو ایک مرتبہ اسی طرح ابرسا محسوس ہوا، یعنی بادل محسوس ہوا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سکینہ تھا، رحمت یعنی وہ رحمت جو قرآن شریف کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، تلاوت کلام پاک کی وجہ سے۔ مسلم شریف میں حدیث زیادہ مفصل آئی ہے، جس میں اور بھی مضامین ہیں۔ اخیر میں ایک جملہ یہ بھی زیادہ ہے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس شخص کو اس کے برے اعمال رحمت سے دور کر دے، اس کا عالی نسب ہونا اور اونچے خاندان کا ہونا رحمت سے قریب نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو پشتانی شریف النسب ہیں مگر فسق و فجور میں مبتلا ہیں، وہ اللہ کے نزدیک اس رذیل اور کمزاد مسلمان کی برابری کسی طرح نہیں کر سکتا جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے کہ اللہ کے وہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ چاہے خاندان آدمی کا نیچا ہو، غریب ہو، لیکن تقوی والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہاں عزت تقوی والے کی، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے، اپنے خواص کو دیتا ہے، اور جب اس روح کا چسکا لگ جاتا ہے تو پھر آدمی کو ادھر مزہ آتا ہے۔ جیسے بیڑی والوں کو بیڑی کا چسکا ہے تو نماز پڑھ کے بھی سیدھے وہیں بھاگتا ہے آدمی، روزہ کھول کے بھی وہیں جاتا ہے کہ اسی کا چسکا ہے۔ چائے والے کو چائے کا چسکا لگا ہے تو وہ سحری افطاری رات میں ہر وقت چائے تلاش کرتا ہے۔ سفر میں کہیں جاوے تو راستے میں گاڑی روک دیتا ہے کہ چائے پینی ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو مارا مارا پھرتا ہے جب تک چائے والا نہیں دکھتا وہاں تک وہ کہ بھئی چائے پینی ہے، چسکا لگا ہے۔ تو یہ کھانے پینے کے اور دنیاوی چیزوں کے چسکے ہیں۔ اگر اللہ کی عبادت و اطاعت کا، تلاوت و ذکر کا، اللہ کی یاد میں لگنے کا جب چسکا لگتا ہے تو پھر آدمی کو اس کے بغیر چین نہیں ہوتا۔ اور یہ جو واقعات ہیں بزرگوں کے، وہ کوئی فرضی قصے نہیں ہیں، کوئی فرضی قصے نہیں ان کے، کہ بعضوں کے حالات میں دیکھیں کہ پورا رمضان سحری افطاری میں چند لقمے کھائے بس ختم، افطار میں 1-2 لقمے کھا لیے، سحری میں 2 لقمے کھائے، وہ بھی سنت کی نیت سے کہ بھائی سحری کھانا سنت ہے اس لیے کھا رہے ہیں، ورنہ ان کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، ذکر میں، تلاوت میں، کیونکہ اس کا مزہ ہی ایسا ہے کہ آدمی اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اور جب آدمی پر رحمت نازل ہو رہی ہو، جیسے اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں ٹھنڈک میں، تو باہر کے مقابلے میں یہاں کتنا سکون محسوس کر رہے ہیں۔ ایک آدمی باہر سے گھبرایا ہوا آئے گا تو یہاں آ کر 2-5 منٹ میں ایک دم مطمئن ہو جائے گا کہ بے سکون ہو گیا، اور یہاں سے آدمی نکلے گا تو باہر جا کر 10 منٹ نہیں ٹھہر سکتا باہر دھوپ میں، وہ چھاؤں تلاش کرے گا۔ یہی مثال سکینہ کی ہے۔ یہ جو ہمارے قلوب پر ازدحام ہے، حالات، پریشانیاں، مصیبتیں اور خیالات، تفکرات، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ قلب ان رحمتوں سے دور ہے، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے وہ رحمتیں قریب نہیں آ رہی ہیں، اور رحمت والے وہ اعمال میں آدمی زیادہ لگ نہیں رہا ہے۔ اگر ان گناہوں سے آدمی توبہ کرے اور ان اعمال میں، تلاوت کلام پاک میں، ذکر میں، اللہ کی یاد میں، دعا میں، اس میں آدمی لگے
تو پھر ان رحمتوں میں سے آدمی کو حصہ ملے گا اور دل میں اطمینان سکون کی کیفیت نصیب ہو جائے گی۔ پھر دھندا زیادہ نہیں ہوگا تب بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور دنیا کے بہت سارے کام بگڑتے ہوئے دکھیں گے لیکن یہ پریشان نہیں ہوگا۔ بہت سارے کام ظاہر میں بگڑتے نظر آئیں گے لیکن آدمی پریشان نہیں ہوگا، اس لیے کہ دل مطمئن ہوگا، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا، اور ایسے اسباب اختیار کرے گا آدمی کہ جس سے آدمی اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو۔ لعنت یعنی رحمت سے دور، اندھیرا یعنی اجالے بغیر کی جگہ۔ اندھیرا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جہاں اجالا نہ وہ اندھیرا۔ ایسے لعنت یعنی رحمت سے دور، جہاں رحمت نہیں تو لعنت، جہاں رحمت نہیں ہے تو پھر لعنت ہے۔ رحمت میں آدمی ہے تو لعنت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت میں ہے، اور وہی اصل سرمایہ ہے کہ آدمی دنیا میں اس کی رحمت میں رہے، اور دنیا سے جا رہا ہو تو مغفرت کے ساتھ جاؤ۔ اس لیے بار بار تاکید کی، افطار کے وقت، سحری کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں نقل کی، اور اس میں اخیر میں سوال کیا ہے مغفرت کا، جو سب سے بڑی چیز ہے انسان کو حاصل ہو جائے دنیا سے جانے سے پہلے کہ اس کی مغفرت ہو چکی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر وہاں کچھ نہیں ہے، برابر سرابر بھی ہیں تو گاڑی نکل جائے گی کہ خالی مغفرت ہو گئی ہے اور نیکیاں نہیں آدمی کے پاس تو گاڑی، لیکن ایک آدمی ڈھیر ساری نیکیاں آدمی کے پاس ہیں لیکن مغفرت نہیں ہوئی ابھی، تو ابھی خسارے میں آدمی، جب تک کہ وہاں سے مغفرت کا اعلان نہ ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ پاک کی رحمتیں اور اس کی مغفرتیں ہماری طرف متوجہ ہیں تیزی کے ساتھ، بلکہ ان ساری روایتوں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ گویا کہ اللہ میاں سارے بندوں کو گھیر گھار کے کہیں سے لا کر بھی معاف کرنا چاہتا ہے کہ آ جاؤ، کسی بھی طرح آ جاؤ، ہم تم کو معاف کرنا چاہ رہے ہیں اور معافی لے جاؤ۔ اب اس میں بھی آدمی غفلت کرے اور نہ معافی مانگے اور وہ اسباب اختیار نہ کرے کہ جس سے آدمی کی معافی ہو جائے، تو پھر وہ آدمی کی محرومی کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اتنا سارا موقع مل جانے کے بعد بھی آدمی کو اپنی مغفرت کروا لینی چاہیے اور اسباب مغفرت اختیار کرنے چاہیے۔ مشہور روایات میں جو مغفرت روکنے والے اسباب ہیں اس میں قطع تعلقی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، شراب نوشی ہے، اور کینہ، دل کا میل جو ہے کینہ، کہ دل گندا ہے، اور اس قسم کے اور کبیرہ گناہ بازیں ہیں جس سے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام کمائی ہے آدمی کی۔ تو فوری طور پر توبہ ایسی چیز ہے، توبہ کہ اگر آدمی نے اس وقت توبہ کر لی ابھی سمجھو سب گیا، کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے توبہ کا۔ توبہ میں جو ہے پروسیس کہ بھائی آپ آج فارم آپ کا بھرو اور پھر اس کے بعد وہ آگے جائے گا دوسرے ٹیبل پر، تیسرے ٹیبل، چوتھے، وہاں سے مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال کے بعد، یا کوٹا ختم ہے تمہارا نمبر اگلے رمضان میں آئے گا، اس رمضان کا کوٹا پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بندے کے دل کا سچا ارادہ گناہ چھوڑنے کا، اور جو اس کے ذمے تاوان ہے اس گناہ کا، اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے، جیسے نمازیں، ایک بے نمازی آدمی توبہ کر رہا ہے آج، اب اس کے ذمے 10 سال کی نماز باقی ہے لیکن وہ توبہ کر چکا تو اس کی معافی ہو گئی، اب اس کے ذمے قضا ہے تو قضا کرتا رہے، تو وہ اس عتاب میں سے نکل جائے گا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے ذمے کسی کا قرضہ ہے، نہیں دے رہا تھا، نیت نہیں تھی، آج اس نے توبہ کی اور اس نے نیت کر لی کہ میں اس کا چکا دوں گا، اور اس کو جا کر کہہ دیا کہ بھائی میں نے نیت کر لی، آپ کے پیسے دے دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، جیسے آئیں گے دے دوں گا، تو یہ اس جرم سے اب بری ہوا، یہ اس کی توبہ ہو گئی۔ اب اس کو پیسے دینے ہیں تو دھیرے دھیرے دے دے، تو توبہ کی وجہ سے جو اس کے کام اٹکے ہوئے ہیں گناہوں کی، وہ اس کے کام اٹکیں گے نہیں اللہ کے دربار میں، اور اس کے ان قرض چکانے پر، نماز پڑھنے پر اللہ کی مدد ہوگی اس میں، اب اس نے نیت سچی کر لی اچھی۔ ایسے لوگوں سے تعلقات آدمی کا ٹوٹا ہوا تھا، دونوں طرف سے ٹوٹا ہوا ہے، ایک طرف آدمی نے کلیئر کر دیا کہ میری طرف سے دل صاف، اب دوسری کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ پھر ملے تو پھر دوبارہ کیسے شروع کرے وہی، اور کیا کہنے میں تو سب بھول گیا تھا، ایک مرتبہ اس کو صاف کیا تو قصہ ختم کر دیا۔ اب ایسا قلب کر دے جیسے کہ یہ نیا دل ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں،
اور اب سامنے والے سے آدمی تعلق جوڑیں، وہ نہیں جوڑتا اس کا فعل، لیکن آدمی اپنی دعا سلام شروع کر دیں، اس کی برائی کرنا بند کر دیں اور اس کی اپنی طرف سے معاملہ کلیئر کر دیں، تو یہ صلہ رحمی شروع ہو گئی اس کی طرف، اسباب مغفرت میں آدمی آ گیا، اب اس آدمی کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں راہیں کھل جائے گی۔ تو اس لیے اس مبارک موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سنتے ہیں یہ خبریں جو گزشتہ ہفتے 3-4 موتیں ہوئی اسی طرح کی تھی، کوئی ان کو وہ ایوب کا تو کہہ رہے تھے یہاں تھے وہ اور تلاوت کی، یہاں جا رہے تھے، کسی نے کہا بھائی رک جاؤ بہت دھوپ ہے، کہہ رہا مجھے کام ہے، بس یہی کام تھا اور تو کیا کام تھا، اللہ میاں کے وہاں جانا تھا۔ تو ہٹا کٹا آدمی ہے، تندرست ہے، کچھ آدمی کو پتہ نہیں کس وقت چلا جاوے، اس لیے آدمی اللہ کے پاس صاف ستھرا ہو کر جاوے۔ ہم لوگوں کے درمیان میں میلے اور گندے ہونے کو پسند نہیں کرتے، گھر سے آدمی نکلتا ہے کپڑے دیکھتا ہے کہ میلے ہیں بدل لیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جا رہا ہوں، ویسے اللہ کے حاضر اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ ہم میلے کچلے جاویں، گناہ کی حالت میں جاویں، اس کی ناراضگی کے ساتھ جاویں، یہ انسان کے لیے بہت برا موقع ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اللہ سے ملاقات ہو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اس قسم کے جو فعل ہمارے ہیں ہر آدمی اپنا محاسبہ کریں۔ بزرگوں کیا محاسبہ ہوتا ہے، اپنا جیسے حساب کرتے ہیں دکاندار آدمی کو محاسبہ کرتا ہے اپنا صبح شام مہینے میں کہ کیا آیا کیا گیا، کیا پایا کیا کھویا، ایسے ہمارے طاعات اور نیکیوں اور گناہوں کے اعتبار سے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا پایا ابھی تک، کیا کھویا ہے، تو پھر آدمی کو کلیئر ہوگا اور جو چیزیں باقی ہیں اس کا آدمی کو خود احساس ہوگا اور صحیح رخ پر جانے کی توفیق ہو جائے گی۔ اس لیے اس کی خود بھی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو، گھر کی عورتوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ عورتوں میں بہت زیادہ ناچاکیاں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، بہنوں میں، بھابھیوں میں اور خالہوں میں، پھوپھیوں میں، ان میں ان میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت سارے معاملے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان اللہ پاک اسی لیے بھیجتا ہے، دلوں کو نرم کر دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے اور رحمتوں کا نزول کرتا ہے، مغفرت اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، جہنم سے خلاصی کا وعدہ کرتا ہے کہ بندے جو ہیں اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، کلیئر کر لیں۔ اس لیے گھر کی عورتوں کو بھی سناوے، سننے سے جو ہے نا کیسا آپ حضرات ابھی محسوس کر رہے ہوں گے، جو سنا ہے اتنا تو دل پر ایک اثر ہوگا، یہ فطری چیز ہے۔ گھر کی عورتوں کو بھی بٹھا کر سناوے، پھر ان کا ذہن بناوے اور جو اس قسم کی چیزیں اس کو درگزر کریں، ختم کریں اس کو، ہم ان کے ساتھ شریک نہ ہو جائیں۔ اس وقت کا المیہ یہ دیکھتے ہیں، پہلے پرانے جو لوگ تھے وہ عموماً عورتوں کی باتوں میں نہیں آتے تھے، اکثر یہ دیکھتے تھے گھر کا کوئی قضیہ ہو، مسئلہ ہو، جھگڑا ہو تو بھائی بھائی نہیں لڑتے تھے، بھتیجے چچا ماموں بھانجے لڑتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عورتوں کی ساری کارستانی ہے اور وہ آپس میں سمجھ لیتے تھے۔ لیکن اس وقت دیکھتے ہیں کہ اکثر نوجوان جو ہیں بیویوں کی، بہنوں کی اور ماؤں کی باتوں میں آ کر جو ہیں پورے وہ تو عورتیں ہیں نہیں سمجھتی، چلو بھائی آدھی عقل ہے ایسا کہتے ہیں، یہ سمجھ والا پوری عقل والا بھی سمجھنے کو راضی نہیں ہوتا اور بات کچھ نہیں ہوتی، بات 4 آنے کی بھی نہیں ہوتی اور لڑائی 5 روپے کی ہو جاتی۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تحقیق کا جذبہ نہیں ہوتا اور عورتوں میں چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، تو اس لیے ہم اپنی طرف سے اس کو کلیئر کریں۔ بہت سی باتیں چھپانے کی ہوتی ہے، بہت سی ظاہر کرنے کی ہوتی ہے، تو اس لیے خاندانوں میں جو توڑ کے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ساری رحمتوں کے دروازے بند رہتے ہیں ان خاندانوں پر اور کبھی بھی وہ ترقی نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے خاندان ہیں کہ جو آپس میں لڑتے بھیڑتے ہی رہتے ہیں اور ان کی نہ دنیاوی ترقی ہو رہی، نہ دینی ان کے اعمال میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، نہ نسل میں دین جا رہا ہے، وہی لڑائیاں منتقل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ عورتوں کو بھی یہ سناویں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں، اللہ کی آیتیں، تاکہ ان کے دل نرم پڑے۔ اچھا ویسے دیکھیں تو قلوب کے اعتبار سے وہ زیادہ نرم ہوتی ہے، لیکن موقف کے اعتبار سے مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ عورتیں جو ہے کوئی رخ اختیار کرتی ہے، کوئی رخ، تو اس میں مردوں سے زیادہ پختگی ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے مذہب میں بھی یہی ہوتا ہے، تو لڑائی جھگڑوں میں بھی وہی ہوتا ہے
موقف ان کا مضبوط ہوتا ہے تو وہ جلدی آمادہ نہیں ہوتی، تو ان کو آمادہ کریں، اللہ رسول کی باتیں سناؤ۔ فضائل کے حلقے گھر میں لگانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو بھی ایمان، اعمال، اخلاق، نماز، ذکر، تلاوت اور اس لائن کی صلہ رحمی کی اور انفاق کی، پڑوسیوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی باتیں ان کو کثرت سے سناویں، کثرت سے سناویں، تو انشاءاللہ یہ سننے سے ان کے دل نرم پڑیں گے اور ساری آپس کی ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے جو ہیں وہ اللہ پاک اپنے فضل سے ختم کر دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو سب نیت کر لیں، اب یوں ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آج اپنا معاملہ کلیئر کر لیتے ہیں، کر دیں انشاءاللہ۔ ذاتی معاملہ ہے، خود ہی جا کر سلام کر لیں، کسی کا لیور دیور باقی ہے تو اس کو لکھ لیں، اپنے پاس لکھ لیں کہ بھائی ان کے 2 روپے، ان کے 5 روپے، ان کے 50 روپے، ان کے 100 روپے اپنے پاس لکھ لیں اور ان کو جا کر خبر دے دیں کہ بھائی آپ کے پیسے ہمارے پاس، ہم دے دیں گے۔ گھر میں اگر کسی کا حق نکلتا ہے، وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھر کے قریبی لوگوں کے حق کے معاملے میں آدمی غافل رہتا ہے، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، قریبی لوگوں کا ہوتا ہے، اس میں آدمی زیادہ پرواہ نہیں کرتا، حالانکہ حق تو وہ بھی ہے جیسے ایک پرائے کا ہے۔ یا ایسے آدمی کے حق کے بارے میں غافل ہوتا ہے جو ڈیمانڈ نہیں کرتا، مانگتا نہیں، ان حقوق میں آدمی غفلت کرتا ہے۔ جو مانگتا ہے ان کے تو آدمی چوکنا کہ بھائی ابھی آپ کے آ کے کھڑا ہو جائے گا، کہیں سے بھی لا کے اس کو دے دیتے کہ اس کو پہلے دے دو، اور کوئی مروت میں مانگتا نہیں ہے تو آدمی اس کے حق کو ڈیلے کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بس کی کوشش کر لیں۔ ہم جمع کر کے کہاں لے کر جانے والے ہیں؟ ہم نے ایک طرف جمع رکھا ہے، ایک طرف باقی ہیں، تو ہم لے کر کہاں جانے والے ہیں؟ کیا ہی بہتر ہو کہ آدمی اپنا معاملہ، وہ بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ رات میں موت آ جائے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وطر پڑے بغیر جاؤں، اتنی تاخیر نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک سلام میں پھیرتا ہوں تو مجھے امید نہیں ہوتی کہ میں دوسری سلام پھیر سکوں گا، یا اس سے پہلے میری موت آ جائے گی۔ میں پانی کا گھونٹ منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے امید نہیں ہوتی کہ وہ حلق سے نیچے اترے گا پہلے، یا پہلے موت آ سکتی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنا معاملہ صاف کر لیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، اللہ کے حق کے معاملے میں جو زکوٰۃ ہے، بہت سے لوگ اچک دے دیتے ہیں ہر سال، لیکن حساب نہیں کرتے، پھر گھاٹا کھاتے ہیں۔ تو اس لیے حساب کرنا چاہیے۔ آدمی کے پاس اگر 10 لاکھ روپے کا مال دکان میں پڑا ہے تو 10 لاکھ روپے کے ایک ایک چیز کی گنتی کر کے اس کی مارکیٹ ریٹ نکالیں، اور پھر یہ پورا ٹوٹل کر کے اب اس کی زکوٰۃ دیں، گن کر۔ اپنے ذاتی نفع نقصان کے خاطر تو آدمی مہتا رکھتا ہے، چارٹر اکاؤنٹر کے پاس پورا حساب جاتا ہے، اور سرکاری بوجھ سے بچنے کے لیے آدمی اس کو تنخواہ دیتا ہے، سی اے کو، چارٹر اکاؤنٹر۔ لیکن جب حساب زکوٰۃ کے لیے کرنے کی بات، یار اتنا سارا حساب کیسے، میں تو اچک دے دیتا ہوں۔ جو پورے مال کی حفاظت کی ضمانت ہے زکوٰۃ، ڈوبنے سے، جلنے سے، چوری سے، خسارے سے، گھاٹے سے بچنے کی ضمانت ہے زکوٰۃ۔ اس لیے 1 دن لگے، 2 دن لگے، 10 دن لگے اگر گننے میں، تو دکان کو لاک کر دینا چاہیے باہر سے، اور بورڈ لگا دینا کہ بھائی زکوٰۃ میں حساب چالی رہ لو، ہوا تھی دکان بند ہے، اور اندر بیٹھ کے زکوٰۃ کا حساب کرے آدمی، اور پھر اپنے زکوٰۃ حساب کر کے ادا کرے، پائی کی زکوٰۃ۔ یا آدمی کے پاس ایسا سسٹم ہے، کمپیوٹر آج کل کمپیوٹرائز ہے، تو اس میں کیا اسٹاک ہے اندر پتہ چل جاتا ہے کمپیوٹر میں کہ دکان میں اسٹاک کیا ہے اور اس کی کیا ریٹ ہے، موجودہ قیمت کیا ہے، تو اس حساب سے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ میں اچھا مال دیں۔ جو بچ گیا مال ہے کہ جو بکتا نہیں ہے، جو مال بکتا نہیں ہے، بھائی جوتے والے کی دکان میں سال بھر کے جوتے بچ گئے ہیں اور وہ فیشن میں بھی نہیں رہے ہیں، لوگ لے جانے کی امید نہیں ہے، تو وہ بچا ہوا مال ہے تو غریبوں کو دے دو، ایسا نہ کریں۔ بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ غریب کی مصلحت کا خیال کریں۔ غریب کی مصلحت اس میں کہ اس کو روک کر رقم دے دی جائے، پیسے دے دیں، بجائے اس کو چیز دینے کے پیسے دیں، کیونکہ غریب کو جوتے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، ہم نے پیسے دیے تو کپڑا دے دے گا وہ، یا غریب کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہم نے اس کو کپڑا دیا ہے تو وہ کھانا پینا خرید سکے، اس کے لیے اس کو رقم دے دیں۔ تو غریب کی مصلحت کا خیال کریں، اور اگر کوئی ضرورت کی چیز آدمی خرید کر بھی دیتا ہے، جیسے بھائی رمضان کا یہ مہینہ ہے، آگے عید آ رہی ہے، تو اچھا جوڑا کپڑے کا خرید کر ان کو دے دیا، تو یہ بھی مصلحت میں ہے غریب کی کہ عید کو اس کا کپڑا ہو جائے گا۔ یا ہم نے دیکھا کہ اس کے چپل پھٹے پرانے ہیں
اور دوسرے چپل لانے کی استعداد نہیں ان کے پاس، معلوم ہوا قرائن سے کوئی چپل نہیں ہے دوسرے، تو ہم نے عمدہ قسم کے اچھے مضبوط چپل لا کر ان کو دے دیے، تو یہ مصلحت میں ہے غریب کی۔ لیکن افضل وہ ہیں کہ ان کو رقم دے دیں یا پھر اس کے بعد اس طرح کی ایسی چیز دیں جس سے ان کی ضرورت پوری ہو۔ بہت سے لوگوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ بٹ جاتی ہے حصوں میں، 50-50 روپے میں بٹ جاتی ہے، تو کسی ایک کا بھی کام نہیں ہوتا، 100 روپے میں بٹ گئی وہ، تو 100 آدمیوں کو ملی لیکن کسی کا کام نہیں نکلا کچھ، 100 روپے سے اس زمانے میں کیا ہوگا؟ اس سے بہتر ہے کہ آدمی ایسی کوشش کرے کہ اپنے رشتہ داروں میں، کہ آدمی 1 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اب رشتہ داروں میں 2 ایسے غریبوں کو پکڑا اس سال کہ 50-50 ہزار سے ان کو کاروبار پر کھڑا کر دیا، ان کو کوئی ایسی شکل بنا، بھائی رکشہ، آٹو رکشہ لا کر دیا، ان کو رکشہ ٹیمپو ان کو دلوا دی کہ اس سے تم اپنا کام شروع کر دو، یا اور کوئی ایسا 50,000 روپے کے کاروبار میں ان کی شرکت کروا دی کسی کے ساتھ کہ بھائی اس سے تمہارا کام، تو یہ آدمی آئندہ سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا، کہ بہت سو کی زکوٰۃ تقسیم ہو جاتی کہ لاکھ روپے کی زکوٰۃ گئی لیکن ہزار میں ایسی تقسیم ہوئی کہ کسی ایک آدمی کا بھی کام نہیں نکلا، 1000 روپے ویسے خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی کوشش کریں کہ ہمارے مال سے زیادہ سے زیادہ غریب کا فائدہ ہو، اور وہ آئندہ سال زکوٰۃ دینے، یہ نہیں کہ ہم اس کو زندگی پر زکوٰۃ لینے والا ہی رکھیں گے، اس کو ترغیب دے بٹھا کر اس سال کہ بھائی دیکھو آپ کی حالت یہ ہے، ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس سال ہم آپ کو اس طرح سے زکوٰۃ کی ایک رقم دے رہے ہیں، اس سے آپ اپنا کام شروع کرو تاکہ آئندہ سال آپ زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ، تو دوسرے غریب کا وہ بھلا کر دے گا آئندہ میں۔ تو اس لیے یہ ایسی تدبیریں سوچنی چاہیے، بیٹھے بیٹھے باتیں نہیں کرنی چاہیے، بیٹھے بیٹھے گپے مارتے رہتے ہیں، تو ایسا کچھ تدبیریں کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے ہمارے خاندان میں کون ایسا ہے، ہمارے محلے میں کون ایسا ہے، کون غریب ہے، کون بیمار ہے، کون مسکین ہے، کون محتاج ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، مسجد کی کیا ضرورت ہے، مدرسے کی کیا ضرورت ہے، وہ سوچنا چاہیے سارا۔ مسجد کا ہم خود سارا استعمال کرتے ہیں، مسجد کی چٹائی ہم استعمال کرتے ہیں، پنکھے ہم استعمال کر رہے ہیں، اے سی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور وضو خانے کا پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور چندہ کوئی دوسری مسجد والا آ کر دے جاوے یہاں، یہ ہمارے لیے غیرت کی چیز ہے۔ ہمارے گھر میں ہمارا دسترخوان چلے اور کسی ایک غیور مسلمان کو کوئی دوسرا مدد کرنے آوے، کوئی لو تم پیسے لو، آدمی پسند کرے گا اس کو؟ یا ہمارا بیٹا کسی کے گھر جا کر کھانا مانگتا ہو تو ہم کو پسند آئے؟ تو اللہ کا جو گھر ہم استعمال کر رہے ہیں ساری چیزیں، اس کے لیے چندہ کسی سے لینا پڑے، یہ ہمارے لیے غیرت کی چیز ہے۔ ہم کو خود گننا چاہیے کہ بھائی ہم صبح سے شام تک مسجد میں 5 وقت آتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ دری استعمال کرتے ہیں، 5 ٹائم ہم پنکھا استعمال کر رہے ہیں، رمضان میں اے سی استعمال کر رہے ہیں، وہ سارا، تو میرا ایک دن کا خرچہ کتنا بنتا ہے؟ اگر خود کو سمجھ نہ پڑتی ہو تو کسی سمجھ پڑھنے والے کے پاس جاوے کہ بھائی کتنا بنتا ہوگا ذرا حساب تو کرو۔ تو اگر ہر مصلی اپنا اپنا اتنا حساب کر لے جتنا اس کے حصے میں آتا ہے۔ گزشتہ سال وہاں مدرسے میں وہ مدرسے والوں نے حساب کیا، ایک بچے کے 282 روپے خرچہ ہوتا تھا ایک مہینے کا، ایک بچے کا خرچہ 282 روپے مہینے کا۔ پھر وہ بچوں کے والیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، تمہارے ایک بچے کے پیچھے مہینے کے 282 روپے خرچہ ہوتا ہے، اور آپ کا بچہ مہینے میں پتہ نہیں روزانہ کے 20 25 30 روپے آپ کے جیب خرچی لے جاتا ہے۔ اگر آپ 282 روپے مدرسے کو دے دیتے ہو تو آپ کا بچہ آپ کے پیسوں سے پڑھے گا، اور اگر 282 نہیں دیتے تو مدرسے والوں نے 50 روپے فیس رکھی ہے، 50 دو گے آپ، تو باقی کتنے بچے؟ 282 میں سے 50 جائیں گے تو 232 روپے، 232 روپے کا چندہ ہوگا آپ کے بیٹے پر، تو غیرت مند آدمی گوارا نہیں کرے گا اس کو۔ تو سنا اکثر والیوں نے 282 دینا شروع کر دیے، اکثر ہونا شروع کر دیے۔ ایسے ہم مسجد کا حساب نکالیں پہ مسجد کا خرچہ کیا ہے، سال بھر کا کیا خرچ آتا ہے پورا مسجد کا، لائٹ کا، وضو خانے سنجوں کا، اس کا مینٹیننس پورا کیا آ رہا ہے، اور ہم اپنا ایک اندازہ نکال کر کے بھائی 200 پرماننٹ نمازی اگر گنتے ہیں، یہ 200 نمازی پرماننٹ ہے، اس میں میں ایک ہوں، وہ اگر 2 لاکھ روپے ہیں اور 200 پر تقسیم کرتے ہیں، ایک پر کتنے آئیں گے؟ بولو نا، 2 لاکھ کو 200 پر تقسیم کریں کہ ایک کے 1000 روپے آئیں گے، 1000 روپے آئے گا، تو آسانی کے ساتھ 2 لاکھ پورے ہو گئے، کوئی لمبی جھنجھٹ نہیں ہوگی۔ اور جس کو اللہ نے مزید استعداد دی، مزید قدرت دی ہو، تو مزید اپنا حصہ کرے اس میں، تاکہ وہ حصہ لے ثواب ہو۔
ورنہ آدمی سال بھر استعمال کریں 500 روپے اصالہ صاحب کے لیے جمع کریں، وہ تو خود ہی اپنے لیے استعمال کیا ہے، سارا خود ہی استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے یہ تدبیریں ہیں ہمارے مذہب کی، مذہب نے یہ تعلیم دی ہے۔ مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے چندے نہیں ہوتے تھے، مسلمان اس کو خود کفیل ہوتے تھے کہ اپنی ان ساری چیزوں کا خود وہ نظام بناتے تھے۔ ورنہ اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے بھیک مانگی جاوے، اللہ کے اگر ہمارا جیسا ہے نہیں، ایک تو ہے کہ وہ فقیر مسلمان ہے جو اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں مانگتا ہے، کوئی اجنبی آ کر مانگتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے اگر اللہ کے گھر میں کوئی بھیک مانگے تو ہم پسند کریں گے؟ ارے بھائی پسند کریں گے ہم؟ تو اللہ کے گھر میں جس گھر کو ہم استعمال کریں، چٹائیاں ہم استعمال کریں، پانی ہم پیویں، پنکھے ہم چلا لیں، اے سی ہم استعمال کریں، اور پھر چندہ کیا جائے اللہ کے گھر میں اللہ کے نام پر دو، تو یہ ہمارے لیے بڑی غیرت کی چیز ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے مال کے جو حقوق ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، عطیات، ہدایہ، عید آئے گی تو عید کے موقع پر رشتہ داروں کو خوش کرنا اور صدقہ فطر وغیرہ، تو اس میں تدبیریں کریں اور پوچھیں کہ اس کا بہتر سے بہتر راستہ کیا ہے، تاکہ اس حساب سے ہم اپنے مال کو خرچ کر کے اپنی اچھی سے اچھی آخرت بنا سکیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ کرام